سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے بدقسمتی سے پاکستان بھی اس وقت ایک ایسی گیم آف تھرونز محسوس ہو رہا ہے جس میں ہر بار ہر کردار کے بعد محسوس ہوتا ہے کھیل اب ختم ہو گیا ہے، اب ملک میں استحکام آ جائے گا، اب کوئی دھرنا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، لیکن اگلے دن دھرنے یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح دوبارہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ گیم آف تھرونز کا تازہ سیزن 2007 میں وکلاء کی تاریخ سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یونیفارم اتار دی، بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف واپس آ گئے اور الیکشن کا وقت آ گیا۔ قوم نے اس وقت سکھ کا سانس لیا۔ سب کا خیال تھا الیکشن ہوں گے، جنرل مشرف چلا جائے گا، عدلیہ بحال ہوگی اور استحکام آ جائے گا، لیکن پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اور سندھ میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ گئے، سینکڑوں پراپرٹیز جلا دی گئیں۔ بہرحال آصف علی زرداری کی مہربانی سے وہ طوفان سمٹ گیا، الیکشن ہو گئے اور دونوں ازلی دشمن پارٹیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنا لی۔ قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، مگر یہ اتحاد بامشکل 1.25 ماہ چل سکا اور اس کے بعد ایک بار پھر اوئے توں شروع ہو گئی۔ عدلیہ بحالی تحریک بھی زور پر آ گئی۔ وکلاء اور جج ریاست کو ماں جیسی بنانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور میاں نواز شریف نے اپنا وزن ججز کے پلڑے میں ڈال کر صورتحال کو مزید ڈراؤنا بنا دیا۔ بہرحال طویل ترین ضلالت کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہو گئے اور PCO ججز فارغ ہو گئے۔ قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے افتخار محمد چودھری نے تلوار نکالی اور لوگوں کے سر قلم کر کے اپنی میز پر رکھنا شروع کر دیے۔ سپریم کورٹ سرکس بن گئی اور اس نے کسی کو امن اور سکون سے زندگی نہیں گزارنے دی۔ ملک میں اس دوران دہشت گردی سٹارٹ ہو گئی، طالبان نے ملک کی چولیں ہلا دی اور دوسری طرف جنرل پاشا کی مہربانی سے عمران خان کا ظہور ہو چکا اور اس کے بعد اللہ دے اور بندہ لے۔ ایک طرف طالبان نے تباہی مچا دی اور دوسری طرف عمران خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ قوم نے بڑی مشکل سے آصف علی زرداری کے 5 سال پورے کیے۔ اس دوران سپریم کورٹ سے روز کوئی نہ کوئی بری خبر آتی اور عوام کی چیخیں نکل جاتی۔ سن 2013 کا الیکشن ہوا، میاں نواز شریف نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا لی، عمران خان کو KP اور پیپلز پارٹی کو سندھ مل گیا۔ قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا، ہمارا خیال تھا اب استحکام آ جائے گا، لیکن پھر عمران خان سڑکوں پر آ گئے اور اس نے دھرنوں کے ذریعے ملک کی مات مار دی۔ یہ اپنے ساتھ سوشل میڈیا، جوتیے، دھرنے اور نفرت لے کر آئے تھے اور ان ہتھیاروں سے ملک کی بنیادیں کھودنے لگے۔ اس دوران جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیاض حمید کا ظہور بھی ہو گیا۔ یوں عمران خان جنرل فیاض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کا ٹریکا بنا اور اس نے پھر کسی کو آرام سے سونے نہیں دیا۔ قوم کے وہ 5 سال بھی مکمل برباد ہو گئے۔ گیم آف تھرونز کے سیزن کے آخر میں سن 2018 کے الیکشن ہو گئے اور عمران خان کی حکومت بن گئی۔ یہ حکومت پچھلی حکومتوں سے مکمل مختلف تھی۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، اپوزیشن مکمل طور پر فرق ہو چکی تھی۔ نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن بھجوا دیا گیا تھا، نون لیگ کے باقی تمام لیڈر جیلوں میں تھے اور آصف علی زرداری گھٹنوں تک فیک اکاؤنٹس کے مقدموں میں دھنسے ہوئے تھے اور میڈیا اور سوشل میڈیا بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کسی کو سانس نہیں لینے دیا۔ انڈسٹری اجڑ گئی، اکانومی برباد ہو گئی، سفارتی تعلقات تباہ ہو گئے اور رئیس قصر عثمان بزدار اور محمود خان نے پوری کر دی۔ اس کے بعد عمران خان ہٹاؤ پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ عوام کا خیال تھا عمران خان کے بعد استحکام آ جائے گا، لیکن عمران خان کے ہٹتے ہی ملک تیزاب کے ڈرم میں جا گرا اور مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قوم کا خیال تھا اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، ان کے بعد استحکام آئے گا، مگر کمانڈ کی تبدیلی کے بعد مسائل میں اضافہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ان مسائل پر تیل پھینکنا شروع کر دیا۔ عوام کا خیال تھا جسٹس عمر عطا بندیال ذمہ دار ہیں، یہ جائیں گے تو استحکام آ جائے گا۔ بندیال صاحب چلے گئے اور قاضی فیاض عیسیٰ آ گئے، لیکن بحران میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قوم کا خیال تھا سن 2024 کے الیکشن کے بعد اچھا وقت آئے گا، لیکن الیکشن کے بعد آگ مزید بھڑک اٹھی اور اب یہ کہا جا رہا ہے
26ویں آئینی ترامیم کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ پچھلے 2 ہفتوں کی کارروائیاں دیکھ لیں، ہر دن عدم استحکام کا آخری دن محسوس ہوتا ہے، لیکن شام تک صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے آئینی ترامیم کے بعد گیم آف تھرونز کا کوئی نیا کردار سامنے آئے گا اور وہ پچھلے تمام کرداروں کو مات دے دے گا۔ یہ آئینی ترامیم ایک ایسا نیا بحران پیدا کرے گی جو ہمیں پچھلے تمام بحران بھلا دے گی۔ دنیا میں ہر شر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس سے خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور نکلتا ہے، لیکن پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر شر ایک نئے شر کو جنم دیتا ہے، اور وہ شر پچھلے شر سے زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہے، اور شر کے اندر شر کی پیدائش کے نتیجے میں آج ملک میں ایک بھی معتدل شخص نہیں بچا۔ تمام شخصیات اور تمام عہدے متنازع ہو چکے ہیں، اتھارٹیز کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے، اور ریاست کی ریٹ بھی۔ آج بھی یقینی کی یہ حالت ہے، لوگ صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا سڑکیں کھلیں گی، کیا ہم سکول، کالج، مارکیٹیں، دفاتر جا سکیں گے، اور اگر خوش قسمتی سے لوگ باہر چلے جائیں تو گھر والوں کو ان کی واپسی کا یقین نہیں ہوتا۔ ہم اے آئی کے دور میں زندہ ہیں، لیکن ہمارے موبائل فون کسی وقت بند ہو جائے اور انٹرنیٹ اور وائی فائی کس وقت جواب دے جائے، ہم نہیں جانتے۔ سڑکیں بند ہونا اور ٹریفک جام ہونا روٹین بن چکی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ لیڈروں سے لے کر عوام تک پورا ملک اخلاقیات کے خوفناک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ کسی کو کسی کی کس بات پر یقین نہیں آتا، لہٰذا پھر سوال یہ ہے ان حالات کے ساتھ یہ ملک کیسے چل سکے گا؟ یہ گیم آف تھرونز مزید کتنے لوگوں کا سار لے گی؟ میرا خیال ہے ہمیں اب یہ ڈرامہ ختم کر دینا چاہیے۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں ایک ہی بار کر دیں اور روز روز کا سیاپا ختم کریں۔ کم از کم سڑکیں تو کھلی ہونی چاہیے اور انٹرنیٹ اور فون سروس تو ہونی چاہیے تاکہ کاروبار حیات چل سکے۔ یہ آئین اور ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی ایک ہی بار ختم ہونا چاہیے۔ جس کو چاہیے اسے یاد دے دیں تاکہ استحکام آ سکے، تاکہ گیم آف تھرونز ختم ہو سکے، اور تاکہ ہماری نسل چند سال ہی صحیح لیکن سکھ کا تھوڑا سا سانس تو لے لے، لیکن شاید یہ ہمارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ ترامیم کے بعد اب جج استعفے تیار کر کے بیٹھے، اور یہ جس دن استعفے دیں گے اس دن گیم آف تھرونز کا اگلا سیزن شروع ہو جائے گا، اور اس سیزن میں کس کس کا سر جائے گا ہم سردست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گیم آف تھرونز دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ڈرامہ سیریز تھی۔ یہ سیریز ڈیوڈ بنی آف نے ڈی بی وائز کے ساتھ مل کر HBO کے لیے بنائی تھی۔ اس کی پہلی قسط 17 اپریل 2011 کو نشر ہوئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا، اور پھر یہ باقی دنیا میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ گیم آف تھرونز کے 8 سیزنز اور 73 قسطیں آ چکی ہیں۔ آخری قسط 19 مئی 2019 کو نشر ہوئی، اور اس کے بعد ناظرین آج تک نامی سیزن اور 74ویں قسط کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ابتدائی سیزنز کروشیا اور آئس لینڈ میں فلمائے گئے۔ صرف اس شوٹنگ کی وجہ سے کروشیا اور آئس لینڈ میں سیاحت کی انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی، اور یہ دونوں ملک اب ٹورزم سے اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ اس کے کچھ حصے اسپین، مالٹا، موراکو اور کینیڈا میں بھی شوٹ ہوئے، جس کے بعد ان لوکیشن کی ویلیو اور سیاحت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور مقامی آبادی کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہونے لگا۔ گیم آف تھرونز نے دنیا جہاں کے ایوارڈ بھی حاصل کیے، اور اسے دنیا کی کامیاب ترین اور مہنگی ترین سیریز کا اعزاز بھی ملا۔ اب سوال یہ ہے گیم آف تھرونز کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تجسس اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال تھی۔ آپ اگر ایک بار یہ سیریز دیکھنا شروع کر دیں تو تجسس آپ کے ذہن کو جکڑ لے گا، اور آپ کو ہر کردار آخری محسوس ہوگا۔ ایک ولن مرے گا تو آپ محسوس کریں گے سیریز ختم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا کردار آئے گا اور وہ پہلے کردار سے زیادہ آپ کی توجہ کھینچ لے گا۔ ہر ہیرو کی موت کے بعد نیا ہیرو آئے گا، وہ پچھلے سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ لہٰذا ہم اگر ایک فقرے میں گیم آف تھرونز کی تعریف کریں تو یہ نیریٹنگ کہانی ہے۔ اس میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کردار آتا ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ ظالم، طاقتور، خوفناک اور سازشی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان یہ سوچ لے قیامت کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن اسے پھر پتہ چلے قیامت کے بعد بھی ایک قیامت ہوگی، وہ پچھلے سے زیادہ ہولناک ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ گیم آف تھرونز ایک ایسی سیریز ہے
جس میں قیامت کے بعد ایک اور قیامت آتی ہے اور یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے ہیرو کون تھا اور ویلن کون، یہ ویلن زیادہ ظالم تھا یا پچھلا، یا آنے والا اس کا بھی باپ ثابت ہوگا۔